الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کرام کی عزت و تعظیم کرنے، آراس منانے، مزارات مبارکہ پر حاضری دینے، ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اولیاء کرام اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ اور رسول کی یاد میں گزرتی ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں اولیاء کرام رحمہم اللہ پر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا رہتا ہے، اور اولیاء کرام کی شان و عظمت کے لیے قرآنی آیات ہی کافی ہیں۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بڑی ہی شان ہے۔ حضور غوث اعظم اللہ پاک کے بہت بڑے ولی کامل۔ حضور غوث اعظم کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ صومعی جیلان شریف کی اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ نہایت پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے، اور آپ مستجاب الدعوات یعنی آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ پاک اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کر لیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا سارا گھرانہ ہی متقی اور پرہیزگار تھا۔ تو ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت، ریاضت، قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ 15 سال تک رات بھر ایک مرتبہ ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ آپ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے۔ ایک رات جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک قرآن ختم کر دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بزرگان دین اتنی زیادہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادات و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنے، ویڈیوز دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں اور بارہا تھکن و کوفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا، اب پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ کیسے ساری رات عبادت میں گزار دیتے کہ ان کا چین و قرار یاد پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزر جانے کا پتہ نہ چلتا، اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بدمست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا۔ سیدی علی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ہم جیسے غافلوں کو جگانے کے لیے لکھتے ہیں کہ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، میں نثار ایسے مسلماں کیجئے توڑ ڈالے نفس کا زنار ہم۔ اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھ کر بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور میں اگر سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکاروں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔
اللہ اکبر، کس قدر اولیاء کرام اپنے رب تعالیٰ سے خوف کھاتے تھے۔ آج روحانی وظائف چینل حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک غریبوں لاچاروں کی مدد فرما دے گا۔ یہ وظیفہ زمین سے رزق تک کو باہر نکال دیتا ہے، خزانوں کا راز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے پرانے زمانے میں بہت سے خزانے دبے تھے تو ان خزانوں کو نکالنے کے لیے بھی کئی راز تھے، اسی طرح بہت سے خزانوں کو نکالنے کے کا حضور غوث اعظم کا یہ عمل آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل ذوالحجۃ الحرام میں ہی آپ کو بہت بڑی خوشخبری مل جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 300 بار پڑھ لیں پھر آپ نے 100 مرتبہ یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یہ آپ نے تینوں عمل لگاتار، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد، یہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں عمل کرنے آپ نے کس ٹائم پہ ہیں، کس وقت میں ہے، کوشش کریں یا فجر کی نماز کے بعد تو یا عشاء کی نماز کے بعد، جب آپ بالکل تنہائی میں ہوں یہ عمل کریں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے کہ اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک آپ کو رزق حلال عطا فرمائے گا، اور اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے فوری طور پر کسی غریب محتاج کو اس میں سے عطا کر دیجئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں سے چند کا نام میں دعا میں شامل کروں گی۔ سب سے پہلے میری ایک بہن ہے عاصم میر ہیں، شمیم خان ہیں، اور غوثیہ ہیں، شہناز بیگم ہیں، محمد مظہر ہیں، اس کے علاوہ سوا سویب ہیں، زہرا جاوید ہیں، اللہ دیتا جاوید ہیں، ام اسلام ہیں، یاسمین بانو ہیں، محمد شاہد ہیں، آسمہ اطہر ہیں، عظما خان ہیں، آصفہ ہیں، اس کے علاوہ نومی ہیں، محمد ارسل ہیں، شکیل احمد ہیں، امین جابری ہیں، طاہرہ بیگم ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، شاہدہ ہیں، محمد اعظم ہیں، فریدہ بی بی ہیں، اور اس کے علاوہ فریق الدین ہیں، شہباز شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ اس وظیفے کی اجازت لینے کے لیے نیچے کمنٹ میں 20 بار درود پاک پڑھ کے میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔